السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیٹل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين. آج ایک دفعہ پھر کوشش کی جا رہی ہے کہ شارٹ کورس کے نام سے ہم ایک کلاس شروع کر رہے ہیں جو مختصر ہوگی، لیکن یہ کہ اس میں تھوڑی سی محنت آپ کو بھی کرنی پڑے گی تاکہ یہ کہ آج ہم نے بورڈ پہ بھی لکھا تھا، ویسے بھی ہم نے میسج لوگوں کو پہنچایا، لیکن یہ کہ بات وہی آتی ہے کہ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو اللہ جس کو نا بھلائی کی وہ چاہتا، بھلائی دینا چاہتا ہے، اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ارادے کے ساتھ ہمارا نفس ساتھ ہوتا ہے، ہمارا ساتھ جو شیطان لگا وہ ساتھ ہوتا ہے، پھر معاشرے کے لوگ ساتھ ہوتے ہیں. نفس میں یہ ہوتا خود بخود آدمی کہتا ہے کہ یار ابھی تو بچوں کا وہ ہے، یار پڑھانا تھا تو تھوڑا ادھر جانا تھا، یہ کرنا تھا، 2-3 اور کام یاد آتے ہیں، وہ نفس ہمیں بہکاتا ہے. شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. بہت یعنی کہ پچھلی کلاسوں میں بھی دیکھا ہم نے کہ اس میں یہ تھے، ایک صاحب تھے جو پیپسی میں کام کرتے تھے، اچھے عہدے پہ تھے. وہ کہتے تھے کہ جب آپ کی کلاس ہوتی ہے اس دن ہم باس آ کے کہتا ہے کہ آج میٹنگ ہے، لیکن وہ اتنے ارادے کے پختہ تھے کہ وہ پہنچ جاتے تھے. اگر وہ آخر میں بھی پہنچے یعنی صرف بیٹھنے، اب دعا ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد، وہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. پھر اس کے بعد یہ وقت انہوں نے کافی، اور وہ فقہ میں ایم اے کر رہے تھے، انہیں اچھے یعنی پڑھے لکھے آدمی تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح شیطان میں کہتا ہے ہر کام پہ ہمیں ترجیح کس کو دینی چاہیے، تو ترجیح ہم دیتے ہیں اپنے کام کو. یہ اتنا آسان زبان ہے، دنیا کی آسان ترین زبان ہونے کے باوجود اس کا عالم یہ ہے کہ ہم لوگ بھاگتے ہیں. کہیں کلاس ہو رہی ہو کہ بھائی اب چھوڑو یار، مجھے کون سا سمجھ میں آ جائے گی جو بیٹھے. یہ نفس کہتا ہے. آج یہ آپ ارادہ کر کے بیٹھیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں، کیا کرنا ہے؟ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس طرح سیکھنا ہے کہ ہمیں پڑھانا ہے. یہ ارادہ رکھیں، پڑھنا نہیں، آپ کو پڑھانا ہے. تو جب پڑھانا ہے تو آپ کو نالج اسی انداز سے گین کرنی پڑے گی کہ میں نے کسی کو بتانا ہے کہ یہ بات یہ بات یہ بات. ٹھیک ہے. سب سے ایک بخاری کی حدیث بھی ہے جو میں نے بورڈ پہ بھی لکھ دی ہے. خیرکم، ہر زبان میں ایک ڈگری ہوتی ہے، جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے اس کی بہت ہائی ہوتی ہے. تو میں کہوں یہ اس سے اچھا ہے، وہ اس سے اچھا ہے، وہ اس سے اچھا ہے، لیکن ایک آدمی تمام سے اچھا ہے، وہ کون ہے؟ خیرکم یعنی تم لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے من. مانے جو من کے اصل میں معنی ہوتا کون، لیکن جب یہ من بیچ میں آتا ہے تو
اس کے معنی کیا ہوتا ہے. جیسے انگلش میں لوگ یوز کرتے ہیں دس از دا مین ہو کم یسٹرڈے، تو وہ موصولہ بن جاتا ہے، یعنی جو کے معنی میں آتا ہے. اسی طرح یہاں بھی بولیے خیرکم من تعلمہ. تعلمہ سیکھیں، تعلمہ سیکھے. کیا سیکھیں؟ تعلم القرآن، قرآن سیکھے. وعلمہ، اور اس کو سکھائے. یہ ہمارا موٹو ہے کہ آج ہم سیکھ رہے ہیں، ہم سکھائیں گے. یہاں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ ہے کہ ایک لفظ بھی مجھ سے سنو تو اس کو آگے پہنچا دو، تو آپ ماشاء اللہ کافی سیکھیں گے. جو اپنے لوگوں کو، جاننے والوں کو، دوستوں کو، احباب کو، جس کو موقع ملا اسے سکھائیں. اور کمزور یہ پہلو ہوگا کہ آپ اگر کسی کو سکھا نہیں سکتے تو آج جو یہاں سیکھ کے جائیں گے اس کو اپنی کاپی پہ جا کے لکھنے کا عمل ہمارے پاس ختم ہوتا جا رہا ہے چونکہ، اس لیے یہ لکھنے سے زیادہ. ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم لوگ جب دیتے تھے تو ہم جو یاد کرتے تھے اسے لکھتے تھے، اور امتحان میں جب آتا تھا تو بہت تیزی سے لکھ لیتے تھے. اچھا، ہم ابھی کام کیا کریں؟ تعلمہ والا، تعلم القرآن. ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، تو اللہ ہمیں موقع دے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم یہ کام کے لیے بھی پھر جیت جائیں گے آگے، یعنی کام کا سلسلہ جاری رہے گا. اس میں کچھ اصول ہیں جس پہ کاربند ہونا ضروری ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہم اس کو آپ لوگ تمام لوگ پڑھیں، زور سے پڑھیں. ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم وقت کی پابندی کریں گے، اخلاص سے فوقیت دیں گے، نہ کسی کو ناراض کریں گے اور نہ کسی سے ناراض ہوں گے. نہ کسی کو ناراض کریں گے اور نہ کسی سے ناراض ہوں گے. زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جو سیکھیں گے اس کو دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. کورس کا مقصد نظم العین ہمارا یہ ہے کہ ہم جو آج سیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے آگے سیکھا. یہ مسئلہ ہے، یہ آپ نے پڑھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا، اور آپ نے ایک طرح مسلم میں ارادہ بھی کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح کہتے ہیں نا ووٹ لے رہے ہوتے وزیر، سارے وزیر بیٹھے ہوتے، ایک جو جسٹس ہوتا ہے وہ پڑھتا ہے، باقی سب اس کو دوہرا رہے ہوتے. اسمبلی میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب کہ الگ الگ نہیں لیا جاتا. ایک طرح یہ آپ کا ووٹ تھا کہ جو آپ نے اس کو پڑھ دیا. مختصر کرتے ہیں، یہ سب تو باتیں ہیں ہی، لیکن مختصر یہ کہ اب ہم آتے ہیں اپنے عربی شارٹ کورس کے حوالے سے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ انگلش کے کتنے الفابیٹس ہیں بتا سکتے ہیں آپ کو؟ 26. سوچ رہا. اچھا، بہرحال ایک ہی جواب ہے. آپ مطمئن ہیں ان سے یا مطمئن ہیں؟ آپ بھی مطمئن ہیں یا 26 سے؟ اور اردو کے ہماری اپنی زبان ہے 36. اور عربی کے لاجنا تیوا 28. ایک ہمارے لیے سب سے آسانی یہ ہے کہ ہماری زبان میں آپ نے بتایا 36 حروف ہیں. اس میں سے چند مشکل، گہرے، ادائیگی مشکل ہوتی ہے. وہ جیسے رے ہے، رے سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں رے سے پہاڑ، کیونکہ شروع نہیں ہوتا کوئی لفظ، اس میں رے سے پہاڑ. تو ہماری اردو زبان میں وہ لفظ ہے کہ اس کو ہم جو استعمال نہیں ہوتے اس کو نکال دیں تو عربی کے لفظ بن جائیں گے. اس میں کون کون سے لفظ ہیں؟ دیکھیے پہلے پڑھ لیں، جیسے الف پڑھیے، اردو میں جیسے پڑھتے رہتے ہیں تے تا تے سے جیم سے دال دال زال رے رے سے یہ ژ سین سین
جٹیے دو قسم ہے. آج دیکھیں کتنے دنوں بعد اردو کی ورڈس آنے پڑھنے کی توفیق ماشاء اللہ کتابیں لے کے. اچھا تو اس میں سے پے عربی زبان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جو کچھ کسی کچھ کو کہنا تو ہاتھ کھڑا کر کے میں سکتا ہوں. ٹے نہیں ہوتا, شے نہیں ہوتا, ڈال نہیں ہوتا, رڑے نہیں ہوتا, جے نہیں ہوتا اور گاف نہیں ہوتا. اس کا میں ابھی بتاتا ہوں. تو اتنے کم کر دیں آپ, 1 2 3 4 5 6 7 ہم کم کرتے ہیں 38 حروف میں سے تو 31 بچتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر یہ دوسرا جو میں نے دو حرفوں کو بنایا ہوا ہے, عربی زبان میں ایک ہی ہاں ہوتا ہے, اس میں 2 ہوتے ہیں. ہم ہاتھ ہی الگ سے لکھتے ہیں اور 7 جو ہے اس وقت ہم دونوں کو الگ الگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح چھوٹی یہ بڑی یہ بھی نہیں ہے, ایک یا ہوتی ہے. اب ان کو ایک یعنی 2 کو کم کر دیں, کیونکہ ایک تو رہے گا اس میں, تو 2 مزید کم کر دیں تو کتنے رہیں گے. اب ایک یہاں میں نے لگایا ہوا ہے تکون, یہ کیا ہے؟ الف. الف کو کانسٹنٹ نہیں کہا جاتا, الف کو صرف پرولونگیشنز کے لیے وہ لفظ الف, اس کو صرف اس کے لیے. اس میں 29 آپ کے بچے ہیں. ایک یہ جو ہے اس لفظ کو اگر نکال دیا جائے تو لفظ 28 ہو جاتا ہے. تو بہت سے علماء 29 کہتے ہیں, بہت سے 28 کہتے ہیں, وہی اس میں بولیں. ٹھیک ہے, الف اور حمزہ کو بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو 29 ہو جاتے ہیں. الف کو نکال کے حمزہ ہم جس کو کہتے ہیں وہ کسی بھی الف پر کوئی بھی حرکت ہو, حرکت ہم کہتے ہیں زبر, زیر, پیش یا سکون, کوئی بھی ہے اس کو حرکت کہتے ہیں. جب حرکت ہوگی تو وہ حمزہ کہلائے گا. زبر کی حمزہ, زیر کی حمزہ, پیش کی حمزہ. ٹھیک ہے, اس طرح. اچھا, تو اس طرح ہمارے 28 حروف بنتے ہیں. یہ حروف جو ہیں, حروف جب حرکات سے ملتے ہیں تو لفظ بنتے ہیں. حرکات کون سے ہیں اس کو میں نے تشریح کر کے تاکہ یہ کہ وہ دلچسپی برقرار رہے, اس کے ہر ایک کی میں نے آرام سے, یہ تو پہلی کلاس ہے, ہم تھوڑا سلو چلیں گے تاکہ یہ کہ نئے آنے والے بھی وہ سب پرانے بھی اس کو گریسٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ آپ اس سے واقف ہیں پیش, اور میں جب کلاس کراؤں گا تو شاید پیشی کا میں کہوں, لیکن آپ کی معلومات کے لیے میں اس کو عربی کا ہی بتاؤں گا. عربی میں جس لفظ کا استعمال کیا اس کو کیا کہتے ہیں, یہاں اردو میں کیا کہتے ہیں, پھر اس حرکت کی شکل, پھر یہ عربی, عربی میں کیا کہتے ہیں, اردو میں تو یہ کہتے ہیں, عربی میں کیا کہتے ہیں, وہ حرف, جس حرف پہ وہ آ جائے اس حرف کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھنے کچھ مشکل تو نہیں لگ رہا. پیش کی شکل کیسی ہوتی ہے بتانے کے لیے, ایسے. اس کو عربی میں ضمہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ضمہ. ضمہ. پیش کو عربی میں کہتے ہیں ضمہ. آپ کو یاد نہ رہے کوئی بات نہیں, ہم پیش سے پڑھائیں گے آپ کو, لیکن آپ کے نالج میں کوئی کہ ضمہ لگائے تو آپ پریشان نہ ہو کہ ضمہ یہ کیا کہہ رہا ہے, ہم کو پیش سے پڑھائیں. اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ضمہ کہتے ہیں پیش کو. اور جو پیش والا حرف ہوتا ہے اس پہ جو حرف لگا ہے اسے کہتا ہے مضموم, جس پہ جاتا ہے کہ یہ مضموم حرف ہے, یعنی جس پہ پیش لگا ہے. نمبر 2, اس سے واقف ہیں آپ, اس شکل سے بھی واقف ہیں. عربی میں کہتے ہیں فتح. کیا کہتے ہیں؟ فتح. اور جس حرف پہ وہ ہوتا ہے اس کو مفتوح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفتوح. مفتوح معنی ویسے ہوتا ہے کھلا ہوا, لیکن ایک تو معنی کھلا ہوا,
لیکن جس حرف پہ یہ لگا ہے اس کو بھی کہتے ہیں مفتوح. یہ زیر سے واقف ہیں, نشان آپ کو جانتے ہیں. عربی میں اس کو کہتے ہیں کسرہ. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کسرہ. اور جس حرف پہ پڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقصود. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں؟ مقصود. پھر آئیے تنوین. تنوین سے ہم لوگ بہت کم واقف ہیں. تنوین ان حروف کو کہتے ہیں اسی پیش زبر زیر میں ایک ایک اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں. اس کی آواز جو ہے وہ ان کی آتی ہے. ایک چیز اور میں اضافہ کرتا جاؤں یہاں پر, یہ پیش کی آواز کیسی ہوتی ہے؟ الف پیش, الف پیش, لیکن دوسرا پیش لگے گا تو نون کی آواز نکلے گی. الف زبر ہاں, ایک اوپر زبر لگائیں گے تو نون کی آواز نکلے گی. کیا؟ الف زیر ای, اور دوسرا لگائیں گے تو ان ہو جائے گا. تو تنوین کے مطلب یہ ہے کہ جس پہ تنوین لگاؤ اسے منون کہتے ہیں. اس سے بھی واقعی ہے تشدید ہے. تشدید وہ ہے جس کو ہم 2 دفعہ پڑھتے ہیں, ایک دفعہ جزم سے اور پھر دوسری جو حرکت اس کی ہوتی ہے تشدید. اس کو عربی میں شدہ کہتے ہیں, اور جس حرف پہ یہ لگا ہو اسے مشدد کہتے ہیں. ٹھیک ہے, شدت والا. ساکن سے آپ واقف ہیں. ساکن عام طور پہ ایسے لگایا جاتا ہے, یہ تینوں ساکن ہیں لیکن مختلف طریقے سے لگایا جاتا ہے. مطلب ساکن کے بعد یہ ساکن جو ہے وہ ایسے لگایا جاتا ہے, جلدی میں پتہ نہیں چلتا پیش ہے یا ساکن ہے. اگر ہم جگہ لکھتے ہوئے لگا دیا تو اس میں بھی تھوڑا سا وہ رہتا ہے. میں اکثر بیشتر اردو کا 8 یا ریورٹ سمجھے وی کا ریورٹ, ٹھیک ہے, اس کو نا لگاتا ہوں تاکہ یہ کہ آسانی سے یہ کوئی غلط فہمی نہیں ہو سکتی. تو عربی میں اس کو سکون کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ساکن. لیکن عربی ساکن اس کو کہتے ہیں جس لفظ پہ لگا ہو اس کو کہتے ہیں ساکن. ٹھیک ہے. کھڑی الف, کھڑی الف ہم جانتے ہیں, کبھی چھوٹی سی الف لگی ہوتی ہے اس پہ. قصرہ یا بشرا جب لکھتے ہیں تو ہم لگاتے ہیں اردو زبان میں. تو کھڑی الف عام طور پہ ایسے لگتی ہے یا اس سے پہلے حالت پہ بھی لگ جاتی ہے. اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ. مقصورہ مانے کسر کی بھی جو مقصورہ جو چھوٹی کی بھی, تو چھوٹی سی الف لگی ہوتی ہے, آدھا کی آدھی الف, یعنی پورا الف اگر یہ ہے تو ٹھیک ہے. تو دوسرا مد ہوتا ہے. مد اس کو ہم کھینچتے ہیں. اس کا قاعدہ ہے کہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے یا 5 الف کے برابر یا 5 زبر کے برابر. یہ قاعدہ تجوید کا ہے, اس لیے یہ ہمارا یہ ٹاپک نہیں. لیکن یہ آپ نے سمجھ لیا کہ حرف, یہ حرف اور حرکات جب ملتی ہیں تو لفظ بنتا ہے. تھوڑی سی آپ کو بتا دوں, لفظ کی جمع جو ہے الفاظ, حرف کی جمع حروف اور حرکت کی جمع حرکات, یہ سب کو معلوم ہے. ہم نے حرف کون سا دیا؟ واو کا. واو حرف دیا ہے اور پلس اس پہ ہم نے لگایا زبر, تو یہ شکل ہوگی واو. ٹھیک ہے. انگلش میں, اردو میں اس کو اور کے معنی ہوتا ہے, انگلش میں اینڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آئیے الف لکھا ہے مطلب واو لکھا ہے, اس پہ الف پہ زبر لگایا ہے اور واو پہ سکون لگایا. او, او کے معنی ہوتا ہے یا, انگلش میں او. ٹھیک ہے. یہ میم ہے پلس نون, 2 حرف لکھے ہیں. ایک پہ زبر لگایا, دوسرے پہ سکون لگایا. من, من کے معنی کون, جہاں ہم نے پڑھا تھا من. من کے معنی ہوتا ہے کون, لیکن من اگر بیچ میں آ جائے تو اس کے معنی جو ہوتا ہے. بیٹھو کرسی لے لو بیٹھو.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ حروف اور یہ حرکات ملتی ہیں تو لفظ بنتا ہے، یہ لفظ بنے گا. ٹھیک ہے. لفظ کی اقسام، اب یہ تو بات سمجھیے لفظ کی اقسام. میں کہوں پارٹ آف اسپیچ، انگلش میں کتنے پارٹ آف اسپیچ؟ 8. ٹھیک ہے. تو انگلش میں 8 ہے. آپ کی آسانی ہے عربی میں، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ لفظ جو ہے اس 2 اقسام کے ہوتے ہیں. ایک تو محمل ہوتا ہے جو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا کلمہ کراتا ہے جو اصل لفظ ہوتا ہے. محمل اس کو کہتے ہیں جو آپ کو ڈکشنری میں نہیں ملے گا. آپ کھانا تو دیکھ لیں گے، ڈکشنری میں کھانے کے معنی کیا ہے، لیکن وانا کے معنی نہیں دیں گے. ہم کہتے ہیں کھانا وانا. وانا جو ہے محمل ہے. پانی وانی، پانی کا مطلب آپ کو ڈکشنری میں ملے گا، لیکن وانی کا مطلب نہیں. تو جو چیز محمل اسے کہتے ہیں جو آپ کو ڈکشنری میں جس کے معنی نہ ملے. مختصر تعریف ہے، ورنہ اور اس کی بہت بڑی تعریف ہے. اچھا، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پڑھنا پڑے گا کیونکہ عربی میں کوئی فضول لفظ یا محمل ہے ہی نہیں، عربی میں نہیں ہے. تو ہمارا ایک اور چیپٹر محمل کا ختم ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ جو جملہ ہوگا، جو لفظ ہوگا بمانی لفظ، اس کو ہم کہیں گے کلمہ. کیا کہیں گے؟ کلمہ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کلمے میں کتنے ہیں، یعنی کلمے جب ہوتا ہے بہت سے لفظ جمع کر لیے جاتے ہیں، اور جو گرامر لکھتے ہیں وہ چند لفظ کو ادھر کرتے ہیں کہ یہ ہے نا اس زمرے میں آئے گا، یہ لفظ اس زمرے میں آئے گا، یہ لفظ اس زمرے میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو 3 کیٹیگری عربی زبان میں ہے، اسم، فعل اور حرف. اسم آپ بھی جانتے ہیں، انگلش میں بھی اس لیے ہے. نام یعنی کسی چیز کا نام، کسی شہر کا نام، کسی ہے نا آدمی کا نام، یہ سب نام ہے، تو وہ اسم کا نام. اسم کسی شخص، جگہ، چیز کا نام. شخص کا نام محمد، جگہ کا نام سوق. سوق مانے مارکیٹ کہتے ہیں. میں اس لیے بتاتا رہتا ہوں تاکہ یہ کہ آپ کے ذہن میں رہے. سوق جو ہے مارکیٹ کو کہتے ہیں. سوق کس کو کہتے ہیں؟ مارکیٹ کو. قلم، چیز کا نام قلم، اور بہت سی چیزیں ہیں. نمبر 2، اسم میں کیا آتی؟ کوئی صفت. کوئی بھی صفت ہو وہ اسم کہلائے. اچھا، برا، بڑا، عالم، یہ ساری صفت ہے. صالح. ٹھیک ہے. مصدر بھی اسم کہلاتا ہے. مصدر اسے کہتے ہیں جس میں اس کام کا نام ہوتا ہے. وہ کام ہے، اس کا نام ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی زمانہ پتہ نہیں چلتا. جیسے میں کہوں کھانا، پتہ نہیں کہ کون کب کھایا یا کھائے گا، یہ کہے گا. کھانا اس کا نام ہے، ایک کام ہے، اس کا نام ہے کھانا. ٹھیک ہے. پینا ہے تو حرکت والا ہے، لیکن اس کا یہ نام ہے کہ پینا. ٹھیک. تو جیسے شربن پینا، ضربن مارنا. ٹھیک ہے. میں تھوڑا ٹھہر کے اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ کہ آپ کو وہ رہے، کیونکہ آپ لوگ نے کچھ میں آپ لوگ پڑھا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے یار یہ کیا وہی پرانی چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا، فعل کا سب سے اہم جو جز ہے، فعل جو ہے اس کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں جس کام میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. زمانہ ٹینس، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، ٹینس پایا جاتا ہے. تو جس میں ٹینس نہیں پایا جاتا وہ اسم ہے. جو کہتا ہے کھانا پینا، اس میں ٹائم نہیں کرتا. کوئی بھی کام ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں ٹائم نہیں پتہ چل رہا ٹینس کون سا ہے تو وہ اسم ہے. اور جس میں پایا جائے، جیسے وہ آیا ماضی، وہ آتا ہے
प्रेजेंट, वो आएगा फ्यूचर। आप सहूलत के लिए ये है कि आपको सिर्फ 2 टेंस याद करने पड़ेंगे 3 टेंस के लिए, ठीक है। फिलहाल 2 याद करने पड़ेंगे जो 3 टेंस के काम आएगा। एक तो माजी, ठीक है, ज़राबा उसने मारा, ज़राबा उसने, ज़रा हम भी कहते हैं, लेकिन इसकी पहचान ये तीनों पे ज़बर है, ज़राबा उसने मारा। यज़रबू वो मारता है प्रेजेंट, वो मारेगा, ये भी यज़रबू से मान मिलता है। अब इसमें आपको लगेगा कि यार ये कैसे पता चलेगा ये मारेगा ये मारता है, तो ये जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे और जब तरतीब लगाएंगे तो उस वक्त आपको पता चलेगा ये माजी में इस्तेमाल, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा या फ्यूचर में। और बहुत सी चीज़ों को बाउंड करने के लिए बहुत से तरीके बताए जाएंगे, इसको आप फ्यूचर में इस्तेमाल करें, प्रेजेंट में नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो लफ्ज़ आएंगे, ठीक है। अभी नहीं बता रहा इसलिए कन्फ्यूजन है। अब आइए हर्फ उनको कहते हैं, उन हर्फ को कहते हैं, ये बेमानी होती, मानी होते हैं, मानी वाले होते हैं, लेकिन ये बाउंड होते हैं किसी इस्म या किसी फेल के, जब तक उनके साथ ना लग के हमें पता नहीं चलता कि ये है क्या। जैसे मिन माने होता से, मिन माने से, मिनल मस्जिद से, तो मिन माने से। अगर मैं कहूँ मिन 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 या से को आपको कुछ समझ नहीं आया, आप कहें क्या से क्या, मैं कहूँ मिनल मस्जिद से, ठीक है, तो वो मजबूर है कि किसी के साथ आए तो उसका मफहूम समझ में हर्फ, ठीक है। जैसे अभी हमने औ पढ़ा था, औ माने या जाओ, पढ़ा था ना, बहुत जगह इस्तेमाल हुआ कुरान में जगह औ करती है, ठीक है। तो कलम औ किताबन, कलमुन औ किताबन, कलम या किताब, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमने पढ़ ली, इसको मैं एक दफ़ा हल्के से दोहराऊंगा ताकि ये कि फहम हो जाए, और उसके बाद मैं इससे ज़्यादा नहीं बढ़ूँगा, लेकिन अगली क्लास में मैं थोड़ा सा तेज़ हूँगा और कोशिश करूँगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ आपके समझ में आए। नहीं समझ में आप मुझे रोक सकते हैं। एक बात याद रखिए कि मैं यहाँ पर वैसे तो तकरीबन 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, और मैंने वो देखे हार्ड टाइम भी देखे कि मैं अकेला खड़ा हूँ और एक आदमी बैठा था, एक आदमी बैठा है। मैंने नहीं ये कहा कि एक आदमी बैठा है क्या क्लास करें, मैंने एक आदमी, मेरा फ़र्ज़ था कि वो जो आया है उसको जो लोगों ने देखा, लोग जानते हैं, मैं एक आदमी पढ़ाता था। इसमें आज जो आप 6-7 आदमी बैठे हैं इस वक्त, हालांकि बहुत से जो हैं, बहुत से इसलिए भी नहीं आते। अब होता रहे हम आराम के ज़्यादा हैं, अरे छोड़ो वीडियो देख लेंगे। मैंने ये देखा जब से हमने वीडियो के रिसर्च शुरू किया, फ़ायदा बहुत है, बहुत से लोग सीख रहे हैं इससे, इनके हिसाब की बड़ी वो है, मेहनत है। लेकिन ये कि जो लोग हैं ना वो कहते हैं चलो यार देख लेंगे, अजी शादी में जाना है, जाना 10 बजे बेशक, लेकिन वो कहेंगे छोड़ो यार तैयारी वारी में तो टाइम लगेगा। तो ये कौन बैठा था, ये हमारा कौन बैठा था, हमारी है जो हमें बहकाता है हमारी अपना नफ्स है, नफ्स है। अभी आ जाएंगे ऐसे तो कल उसमें देख लेंगे, बाकी हम लोग कवर कर ये होती है। तो नफ्स से पे आपको लड़ना है, नफ्स से लड़ के यहाँ बैठेंगे
इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि ये ज़बान जितनी आसान है, ये ज़बान जितनी आसान है इसको मैं बता नहीं सकता। और पहली दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि ये बात याद रखें, अगर किसी शख्स के समझ में नहीं आ रहा मेरी बात, तो उसका वो शख्स कसूरवार नहीं, कसूरवार मैं हूं। इसलिए कि मैं अपनी बात आपसे कन्वे नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आसान है ज़बान, इसका कसूर नहीं है। कसूर किसका है? कि जो आपको बता रहा है। कसूर इस्लाम का नहीं है कि हमारे पास इतनी आफत आएगी, कसूर इसका है कि हम जो है वो काम ही नहीं कर रहे जो किताब कह रही, वो अमन नहीं आ रहा जो मदीने में था, क्योंकि हम ज़बानी बात कर रहे हैं। हम कैसे आएगा? मुझे नहीं पता कि मेरे पड़ोसी घर पे है या चला गया या क्या है, या उसने खाना खाया नहीं, हमें नहीं पता। हमें बाज़ औक़ात ये भी नहीं पता होता कि हमारा पड़ोसी कौन है, नहीं पता होता। और जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहते थे कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी को विरासत में हिस्सा दे दी जाए, इतने हकूक़ हैं उसके। पहले ज़माने में होता था कोई भी चीज़ पकी पड़ोसी का, और कोई अच्छी चीज़ नहीं, सादा चीज़, कि कढ़ी पकी कढ़ी चली गई, तो मुर्गा सलम नहीं मिलता। कोई ये कि आपस में तकसीम होती थी, जो चीज़ है ना आपस में इस तरह से मोहब्बत बढ़ती थी। इसका यह है कि मोहब्बत एक दूसरे को तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन किसी मकसद से तोहफा देना दूसरे मानों में आता है। तो यही ज़रूरत है। तो बहरहाल मैं तफसीर इन बातों को करके एक दफ़ा मैं इसको दोहरा देता हूँ, इसके बाद ताकि ये क्लास ख़त्म करें। और अगली क्लास जो है इंशाअल्लाह ताला आप महसूस करेंगे कि हम अभी से है ना समझने लगे, हम अभी से दूसरी क्लास जब होगी क्योंकि हमें अभी से जुमले ही बनाने लगे, इतने तेज़ हो गए तो फास्ट जा रहे हैं इंशाअल्लाह। तो मुख्तसर ये कि हरफ तहज्जी जिसे हर अलहिज्जा कहा जाता है अरबी में, हरफ तहज्जी हम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में 26 हैं, हरफ तहज्जी उर्दू में 38 हैं, जबकि अरबी में लहिज्जा जो है 28 है। एक अलिफ का चक्कर था कि वो अलिफ जो है एक मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पहचान हो सके अलिफ कहाँ है। और ये क्या लिखा मैंने? इंसान। इंसान। इसमें ये अलिफ नहीं है, ये क्या है? हमजा। मैंने ये आपको बताया है कि अलिफ पर ज़ेर ज़बर पेश या सकून होगा तो हम उसको हमजा कहेंगे, अलिफ नहीं कहेंगे। ये नून है, सीन अलिफ है, यहाँ पे अलिफ जो लिखा है इस पर कुछ नहीं, ये अलिफ है। अलिफ प्रोलॉन्गेशन क्या है कि ज़बर से पहले ज़फ़र के बाद जो अलिफ आता है उससे उसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ाई जाती है, आवाज़ बढ़ाई जाती है। इंसान इसको हम खींचेंगे अलिफ की वजह से, उस सीन के साथ जो है सान। तो ये फ़र्क आपको पता चल गया कि अलिफ ये है और इस पे ज़ेर ज़बर पेश डलेगा तो ये क्या होगा? हमज़ा। वेरी गुड, हमज़ा होगा। और इसी तरह हमने इसको पढ़ लिया। लेकिन एक और चीज़ में जो आपको बता दूँगा, हमने पढ़ा था अलिफ बे पे, इस तरह पढ़ा था ना, लेकिन ये जो ए की आवाज़ है ना, बे पे, इसको आप अरबी में आ कर दीजिए। आप पढ़िए अलिफ पा तो होता नहीं, ता जी वैसे होगा, आ ये है ना, आ ये है, आ दा दा ये है, सीन शीन सा रा
عین غین فے ہے فا قاف کاف لام میم ہا یہ ہے ہا اور یہ ہے یا. ٹھیک ہے. آپ نے عربی زبان کی آواز میں بھی الفابیٹس ادا کرنا ہے. آسان ہے نا. جہاں اے کی آواز آ رہی ہے وہاں آ کی آواز آئی ہے بس. باقی سب حمزہ شامل نہیں ہے اس میں. حمزہ شامل ہے نا. اس میں حمزہ شامل نہیں ہے. حمزہ شامل ہے. حمزہ کو حمزہ لکھا ہوا ہے یہاں پر. حمزہ کو عام طور پہ کرسی چاہیے ہوتی ہے. الف کے اوپر ہوگا, واؤ کے اوپر ہوگا یا کے اوپر. 3 کرسی ہے اس کی, ذہن میں رکھیے گا. یہ ابھی بتانا نہیں تھا لیکن میں نے بتا دیا تھا کہ یہ کہ حمزہ کے متعلق آپ کا سوال کیس لیے. اچھا پھر یہ کہ یہ صرف میں پوچھوں گا پیش کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اور جس طرح پہ ہے زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتح. اور جس حرف پہ ہے مفتوح. زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسرہ. جس حرف پہ ہے مکسور. تنوین کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر دو پیش دو زبر دو زیر ہو. پہلی آواز پیش کی ہوتی ہے اور دوسری آواز نون کی ہوتی ہے. تنوین. اور جس حرف پہ آئے اسے تشدید سے واقف ہیں آپ. تشدید میں شدت ہوتی ہے. تشدید ہم اردو میں کہتے ہیں, عربی میں کہتے ہیں شدہ. اور جس حرف پہ آئے اسے مشدد کہتے ہیں. ساکن ہم کہتے ہیں اس کو ساکن. یہ ہے حرف جسے اس میں رکو ایک استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو عربی میں سکون کہتے ہیں اور جس حرف پہ اسے ساکن کہا جاتا ہے. کھڑی الف جو ہے اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے. مدہ کو الف ممدودہ. دودہ بنی کھینچنا, مقصورہ بنے کھڑا یعنی آدھی آواز نکالنا. اور ممدودہ اور وہ قاعدہ میں نے بتایا کہ وہ مختلف ہے. کسی میں 3 زبر کے مطابق ہے, کسی میں 5 زبر کے مطابق کتنا پڑتا ہے. اچھا پھر یہ حرف اور حرکت مل کے لفظ بنتا ہے. ہم نے 2-3 یہاں پہ دیکھے, جیسے میم نون میں دیکھا میم پہ زبر نون پہ سکون من ہو گئے لفظ بن گیا. اور اس لفظ کے معنی کیا تھا؟ ٹھیک ہے. پھر یہ لفظ کے اقسام میں یہ تھا کہ لفظ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ہماری زبان میں محمل بھی ہوتے ہیں اور جیسے مکمل لفظ ہو جو سمجھ میں آ جائے اس کو کلمہ کہتے ہیں. جیسے میں سیب کہوں گا آپ کے سمجھ میں, ایپل کہوں گا آپ کے سمجھ میں آ جائے گا, سب کی تصویر بن جائے گی. اصل میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم معنی نہیں کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ذہن میں جو لفظ ہے اس کا نا معنی ذہن میں آئے. یعنی میں اگر کہوں تفاح تو آپ تفاح کے اوپر سیب ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں. ٹھیک ہے. تو وہ سیب کی شکل آئے وہ معنی نہیں ہے انگور سیب. ہم نے کبھی انگلش بولتے ہوئے ہم نے کبھی ترجمہ کرتے ہوئے نہیں کیا. ہم فٹافٹ بولتے ہیں نا آخر. لیکن یہ زبان کی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ چند کلاسوں کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہمیں اتنی آسان ہے. پھر یہ کہ اس میں جیسے کھانا وانا محمل کراتا ہے اور کلمہ جو ہے جو بات کی جائے سمجھ میں بامانی لفظ. بامانی لفظ بے معنی نہیں. بے معنی کی ہے قرآن میں بامانی لفظ, بے معنی لفظ کوئی نہیں ہے, سب بامانی. تو بامانی کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی اقسام جو تھی اسم فعل حرف. اسم اسے کہتے ہیں کسی چیز کا, یہ سب کو پتہ ہے, چیز کا نام جگہ کا نام. اور اس میں اضافہ یہ ہے کہ وہ صفت وغیرہ بھی ایڈجیکٹو جو ہے الگ سے چیپٹر پڑھایا جاتا ہے لیکن وہ اسم میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح ایڈورب بھی اسم میں شامل, کسی چیز کی ایڈورب. مصدر جو ہے اس کو کہتے ہیں کسی کام یعنی ایکشن ورڈ جو ہے, ایکشن ورڈ ہے لیکن پیریڈ نہیں, تو اس کو اسم میں شامل کر دیا. جیسے شربن ضربن. فعل کے لیے لازم یہ ہے کہ فعل کے لیے کوئی بھی زمانہ ہونا چاہیے, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. بغیر اس کے ہم اسے فعل نہیں کہیں گے. فعل کی ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ فعل 99% جو ہے 99% 3 حرف کے ہوتے ہیں. کتنے حرف کے ہوتے ہیں؟ 3 حرف کے ہوتے ہیں. یہ آپ کے سوری ہے. فعل مانے کام, مطلب فے اینڈ لام فعل. فعل مانے کام, اس کے 3 حرف ہیں. ٹھیک ہے.
فاعل مانے کام کرنے والا. یہ میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں گھر کا. فاعل مانے کام کرنے والا. مفعول مانے جس پہ کام کا اثر ہو. ٹھیک ہے. 3 حرف کہا میں نے, فے اینڈ لام. کتنے حرف ہیں؟ جب کام کرنے والا بنانا تھا ہم نے تو فے کے بعد الف لگایا. ٹھیک ہے. اور جب مفعول بنانا ہوا تو فے سے پہلے میم اور ادھر لام سے پہلے واو لگایا. اس ترتیب سے ہم اگر لگائیں گے تو مفعول بنے گا. ہم لیتے ہیں علم اینڈ لام میم. کتنے حرف ہیں؟ پہلے حرف کے بعد الف لگائیں. کیا بنا؟ عالم. ٹھیک ہے. عالم مانے جاننے والا. اور مفعول کے وزن پہ لائیں آپ معلوم. ٹھیک ہے. حسد لائیں بے سین دال. کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں. پہلے حرف یعنی ہا کے بعد یعنی اے کے بعد آپ الف لگائیں حاسد. اور اسی طرح اس وزن پہ مفعول کے وزن پہ جائیں تو محسود. محسود جس سے حسد کی جائے. ٹھیک ہے. یہ کام ہے آپ آنا صرف چھوٹا سا کام ہے. ذہن میں وہ لفظ لائیے گا جو 3 حرف سے بنتے ہیں. ان کے حرف پہلے حرف کے بعد الف لگائیے گا اور پھر مفعول کے وزن پہ کیجیے گا. دیکھیے لکھ کے دیکھیے گا کہ کتنے لفظ ہیں جس کو آپ نے 5 منٹ میں. ٹھیک ہے. یہ ہم کہتے ہوتے ہیں. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. جب کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں. میں بات وہ جزم بھی استعمال ہوتا ہے. جی جزم ساکن جزم. ہاں جزم کہتے ہیں. اصل ہم کہتے ہیں جزم عربی نہیں کہے گا. جزم ایک قسم ہے کہنے کی. مطلب کہ جزم ایک کیفیت ہے جس کو ہم استعمال کریں گے اپنے بعد میں. اس کو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جزم بھی کہتے ہیں. سب کو ساکن جو ہے اس کو جزم بھی کہتے ہیں. صحیح کہا انہوں نے. جزم کہتے ہیں. تو یہ میں آپ سے آخر میں ایک تو اگر سوال کوئی نہیں ہے تو یہ بتائیے کہ جو کچھ میں نے اب تک آپ کو بتایا آپ نے گریپس کیا. آج جا کے انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا کہ کسی کو بتائیں یا کاپی پہ لکھ لیجیے گا. دوسری کلاس انشاءاللہ تعالی ہماری پیر ہوگی. اتفاق کے بعد کو 2 دن ملا ہے.